بھاولپور کے قائد اعظم میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کا امتحان ہنگامہ آرائی کے باعث 25 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا، جبکہ دیگر امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ انتظامیہ کے مطابق قائد اعظم میڈیکل کالج میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں اور تمام امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ہنگامہ آرائی کے باعث فرسٹ ایئر کا امتحان 25 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر عابد قادری کا کہنا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں اور امتحانات میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ میڈیکل کالج میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ سیالکوٹ میں سرکاری دفاتر کو دھماکوں سے تباہ کرنے کی افواہ سے کھلبلی مچ گئی۔ پولیس نے اہم مقامات کی سیکورٹی سنبھال لی۔ سیالکوٹ میں سرکاری املاک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی اطلاع کے پیش نظر پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پولیس نے کچہری میں واقع ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، سول کورٹ، ڈی سی آفس، ڈی پی او آفس اور اے سی آفس کی چھتوں اور ارد گرد کی عمارتوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سرکاری عمارتوں کی چیکنگ شروع کر دی۔ ایڈیشنل ایس پی سیالکوٹ زاہد محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تخریب کاروں کی جانب سے ایسی افواہوں کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ لیا میں طالبات نے نرسنگ اسکول کی پرنسپل اور ای ڈی او کے رویے کے خلاف 7 گھنٹے تک طویل دھرنا دیا۔ طالبات نے ڈی سی او اور ای ڈی او کی گاڑی پر ڈنڈے برسا دی۔ نرسنگ اسکول کی 57 طالبات نے 20 روز قبل سیکریٹری ہیلتھ کو پرنسپل انیتا وکٹوریا اور ای ڈی او سید ڈاکٹر سید مختار حسین شاہ کے مبینہ ناشائستہ رویے کی شکایت کی۔ درخواست میں ان پر متعدد سنگین الزامات بھی لگائے گئے تھے۔ متعلقہ حکام نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے فرسٹ ایئر کی 9 طالبات کو اسکول سے نکالنے جبکہ تھرڈ ایئر کی 30 طالبات کو امتحانات سے 2 ماہ قبل گھر بھیجنے کے احکامات دیے تو طالبات نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پرنسپل نے طالبات کو ہاسٹل کے کمروں میں محبوس کر دیا۔ طالبات نے ڈسٹرکٹ اسپتال کے سامنے مظاہرہ کیا اور کالج روڈ بلاک کر دی۔ صوبائی وزیر زراعت ملک احمد علی اولکھ، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بابر کھیتران، مسلم لیگ کے ایم این اے ثقلین شاہ بخاری نے طالبات سے مذاکرات کی۔ ای ڈی او مختار حسین شاہ اور ڈی سی او جاوید اقبال بات چیت میں شرکت کے لیے آئے تو طالبات نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور گاڑی پر ڈنڈے اور مکے برسائے اور نعرے بازی۔ حالات اس وقت مزید خراب ہو گئے جب دوران مذاکرات ڈی سی او لیا نے نرسنگ طالبات کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی۔ طالبات نے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر زراعت اور ایم پی اے بابر کھیتران کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی۔ طالبات نے ارکان اسمبلی کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے اور 2 روز میں پرنسپل اور ای ڈی او کے تبادلوں کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا۔ تھانہ سول لائن کے علاقے میں پسند کی شادی پر قتل ہونے والے میاں بیوی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ محلہ صوفی پورہ کی رہائشی شازیہ نے اپنے محلے کے 30 سالہ نوجوان انیل حیدر سے پسند کی شادی کر لی تھی، جس پر لڑکی کے والد نے اپنے پولیس ملازم رشتہ داروں کے ہمراہ فائرنگ کر کے اپنی 8 ماہ کی حاملہ بیٹی شازیہ اور اس کے خاوند کو قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ تھانہ سول لائن میں درج ہے۔ مقتول انیل حیدر کی والدہ نے کہا کہ پولیس اپنے بیٹی بھائی ملزموں کو بچانے کے لیے کیس خراب کر رہی ہے۔ ملزمان آزاد پھر رہے ہیں اور انہیں کیس کی پیروی سے روکنے کے لیے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہنے پر مجبور ہیں۔ مقتول کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے اپیل کیا کہ انہیں تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔ جولائی کے آخری ایام میں شروع ہونے والی بارشیں گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے نئے اور اعصاب شکن سانحات کا پیش خیمہ ثابت ہو گئیں۔ ابھی سانحہ عطا آباد کے زخم ہرے تھے کہ دریاؤں کے بے رحم سیلابی ریلوں، ندی نالوں میں آنے والی طغیانوں اور آسمانی بجلی سے ٹوٹ کر گرنے والی لینڈ سلائیڈنگ نے 195 ہنستے بستے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ رات کی تاریکی میں لینڈ سلائیڈنگ کی شکل میں ٹوٹ پڑنے والی قیامت سے بے خبر کمرہ گاؤں کے 40 افراد اپنی موت کی وجہ جانے بغیر ابدی نیند سو گئے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کی خوفناک آوازوں سے آنکھ کھلنے پر جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش میں دب جانے والے 6 افراد کو تاحال تلاشے جا رہے ہیں۔ غرق ہونے والے 2627 مکانات کے مکین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ 63 رابطہ پلوں اور 608 کلومیٹر سڑکوں کے دریاپرت ہونے کی وجہ سے 51 سے زائد متاثرہ علاقوں تک رسائی ہی ممکن نہیں کی جائے کہ ان علاقوں کے متاثرین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ ان علاقوں میں خوراک اور ادویات کی قلت صورتحال کو مزید سنگین بناتی جا رہی ہے۔ بے رحم سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر کم و بیش 72,000 کنال زرعی اراضی فصلیں سمیت ملیا میٹ ہو گئے۔ سال بھر محنت و مشقت سے بنائے گئے کھیتوں اور ان پر اگائے ہوئے نقد آور فصلوں کو سمیٹنے کے لیے بے تاب ان محنت کشوں کو کیا معلوم تھا
جبکہ انہیں اپنے کھیت کھلیانوں اور سرسبز باغات میں کشتیاں چلانے پڑیں گے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے گلگت بلتستان کی انتظامیہ مکمل بے بس نظر آ رہی ہے۔ اول تو انتظامیہ کے پاس امدادی کارروائیوں کے لیے ضروری مشینری اور اوزار سرے سے موجود ہی نہیں، اور جو کچھ دستیاب ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی عدم دستیابی کے باعث حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے سوائے تسلیاں دینے کے حکومت کے پاس فی الحال کرنے کو کچھ بھی نہیں۔ اپنے عزیزوں اور عمر بھر کی جمع پونجی کو لینڈ سلائیڈنگ اور دریاؤں کے قاتل سیلابی ریلوں میں گنوانے کے بعد یہ لوگ حسرت و یاس کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ ان کے نقصانات کا مداوع مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ ناظرین، گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث منگلا جھیل میں پانی کی سطح میں کمی نہ ہو سکی۔ وابڈا نے منگلا جھیل میں پانی کا لیول 1202 کے بجائے 1206 فٹ تک برقرار رکھا۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے بعد منگلا جھیل میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ منگلا جھیل میں وابڈا نے پانی کا لیول 1202 فٹ سے زائد نہ کرنے کے لیے متاثرین منگلا ڈیم سے معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن وابڈا نے اپنے وعدے کے خلاف منگلا جھیل میں پانی کا لیول 1206 فٹ تک برقرار رکھا ہوا ہے، جس سے متاثرین منگلا ڈیم کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جھیل کے کنارے آباد کئی ایک دیہاتوں کے سینکڑوں گھروں کے ساتھ جھیل کا پانی ٹکرا رہا ہے، جبکہ کئی ایک گھروں کو جانے والے راستے بھی پانی کا لیول بڑھنے کے باعث بند ہو کر رہ گئے۔ متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جھیل میں پانی کا لیول فوری کم کیا جائے تاکہ متاثرین میں پائی جانے والی تشویش ختم ہو سکی۔ کیمرہ مین چودھری نوید قادر کے ساتھ مصدق حسین چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ کشمیر پریس کلب میرپور کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی وحشیانہ اور سفاکانہ دہشت گردی کے نتیجے میں حریت پسند کشمیری نوجوانوں کے قتل کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سیاسی و سماجی تنظیموں، سول سوسائٹی، وکلاء، تاجروں، صحافیوں اور طلباء سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرے کا آغاز کشمیر پریس کلب میرپور سے ہوا۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی اور نوجوانوں کے وحشیانہ قتل عام کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجی جلوس میاں محمد روڈ، علامہ اقبال روڈ سمیت شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا چوک شہیداں میرپور میں ایک بڑے احتجاجی جلسہ عام کی شکل اختیار کر گیا۔ شرکائے جلوس بھارتی غاصبوں، چھوڑ دو کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو حل کرو، ہم کیا چاہتے، آزادی کے فلک شگاف نعروں سے میرپور کی فضا گونج اٹھی۔ آخر میں کشمیری شہداء کے ارواح کے اصال ثواب اور تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے دعا کرائیں۔ ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، ہمت ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ آج کے پروگرام میں جہاں سیلاب زدہ بھائیوں کے مسائل کی بات کی گئی، وہیں ان لوگوں کی بات بھی کی گئی جو مشکلات کے باوجود حکومتی امداد کا انتظار کیے بغیر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجاوزات، صحت اور صفائی جیسے عوامی مسائل بھی آج کے پروگرام کا حصہ رہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی میں آپ کا تعاون اور رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔